بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کی جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ باہر کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور ہمدردانہ لہجہ اپنا کر کہنے لگا کہ بہت جلد تمہیں اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کرو، تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تم اور آدم علیہ السلام کبھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی اتنے محافظوں کے ہوتے ہوئے؟ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے میں منتر پڑھ کر خود کو ایک موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو چھوٹے موتی میں بدل لیا۔ پھر مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہوا۔ یوں ابلیس ملعون ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو منہ میں لے کر سیدھا اماں حوا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ خود یہ منتر پھونکا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اماں حوا کو ورگلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو آپ کو اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ابلیس ملعون آخرکار اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگیں کہ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جسے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور آپ بھی اس کا پھل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ابلیس کے مکر میں آنے والی اماں حوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھا لیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ مور بھی ابلیس کے مکر میں آ گیا تھا، اس لیے مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔